وہ ایک بادشاہ تھا، طاقتور، جابر اور اپنے آپ کو رب کہلوانے والا۔ اس کی سلطنت میں لوگ اس کے حکم کے بغیر سانس تک نہ لیتے تھے، لیکن اسے ایک خوف تھا کہیں اس کی حکومت پر کوئی سوال نہ اٹھا دے۔ اسی لیے اس نے جادوگروں کو اپنا سہارا بنایا تاکہ لوگوں کے دلوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں روایت ہوا ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک بڑا جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا، کسی نوجوان کو بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکے کو چانا گیا۔ وہ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ وہ راہب اللہ کی عبادت کرنے والا موحد شخص تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سننے لگا، توحید کی باتیں، صبر کی باتیں، آخرت کی باتیں۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو گئی۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چلے گا کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر مارا اور جانور مر گیا۔ لوگوں نے راستہ پا لیا۔ اب لڑکا جان چکا تھا کہ سچ کیا ہے۔ اللہ نے اسے کرامات عطا کیں۔ وہ اندھوں کو بینائی دلانے لگا، کوڑیوں کو شفا دینے لگا، لیکن وہ ہمیشہ کہتا، میں شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کے ایک درباری کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکے کے پاس تحفے لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اس شخص نے ایمان قبول کیا اور اللہ نے اسے بینائی دے دی۔ جب وہ دربار میں واپس گیا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اور یوں ظلم کا آغاز ہوا۔ درباری کو پکڑا گیا، عذاب دیا گیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو؟ لڑکے نے کہا، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا تاکہ اسے نیچے پھینک دیا جائے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ ہل گیا، سپاہی گر گئے، اور لڑکا محفوظ رہا۔ دوبارہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی گئی۔ اس نے پھر دعا کی اور وہ بچ گیا۔ اب بادشاہ بے بس ہو چکا تھا۔ لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک میرا کہا نہ کرو۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا؟ لڑکے نے کہا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے ایک درخت کے تنے سے باندھو، میرے ترکش سے ایک تیر نکالو، اور کہو، بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر مارو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا، بسم اللہ رب الغلام، اور تیر چلایا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ لوگ پکار اٹھے، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلائی گئی۔ جو ایمان سے نہ پھرا اسے آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں
جنہیں قرآن نے اصحاب الاخدود کہا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے ایمان دلوں میں ہو تو سلطنتیں بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ ایک نوجوان کا یقین ایک ظالم نظام کو ہلا سکتا ہے۔